کہ اللہ جل جلالہ نے سبحانہ نے آپ کو اس سال اپنا مہمان بنانے کا فیصلہ کیا اور الحمدللہ کچھ ہی دیر میں آپ لوگ احرام بن گئے ہیں، نیت شروع ہو گئی ہے اور حج کے مناسک آج سے ہی آپ کے پاس جیسے احرام بنے اب حج پہ لاگو ہو گیا ہے۔ حج کے جو قوانین ہیں آپ کو کتابوں کے ذریعے سب دیا گیا ہے، تو آپ یہاں سے روانہ ہوں گے شمشاد ایئرپورٹ، پھر وہاں سے جائیں گے آپ جدہ، پھر جدہ سے جائیں گے سیدھا عرب شریف مکہ۔ تو یہ سلسلہ تو معلوم ہے، لیکن ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ایک دفعہ حج مجھے نصیب فرما، لیکن بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتے ہوئے بھی وہ حج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جب تک ہم حکم نہیں لیتا ہوں، مہمان نہیں بناتا، ہم جب تک حج کو نہیں کر سکتے۔ تو آج خوش قسمت ہے آپ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری حج کمیٹی کے عالی جناب خسرو بیابانی صاحب جو سابق صدر قوم بھی رہے، رات دن اپنے والنٹیروں کے ساتھ اور حج کمیٹی کے ممبران کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا اچھا سے اچھا خیال رکھیں، اچھے سے اچھے انتظامات کریں، اور ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ میں اوقاف کے ممبرس لئی صاحب، جناب مجیب صاحب، عثمان محمد خان، متین صاحب، قاضی ملک کاماریڈی، مخصوص ایڈوکیٹ کاماریڈی، ساجد علی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عرفان ڈپٹی ایگزیکٹو آفیسر۔ یہ کتنی بھی تعریف کرے ہمارے عرفان کی کم ہے کہ رات دن حاجیوں کے مسئلے میں مسلسل کئی دن بغیر سوئے بھی صبح شام وہ حاجیوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے جلسے میں کاماریڈی کے لوگ بھی زیادہ حاجیاں ہیں یہاں پر، ان سے بھی اور تمام عازمین آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ لوگ آپ احرام بنیے، آج کے بعد سے کھانا کم، پانی کم، سب پہ احتیاط رکھو، کیونکہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو بنانے کے لیے آپ کو کافی تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے پہلا یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیٹ خالی رکھیں، اور جو وضو نہیں ٹوٹے ایسا پیشاب کو بھی زیادہ جانے کو بغیر پانی کا بھی کم استعمال یہ۔ اب جب حرم میں داخل ہوں گے، جیسے آپ کی نظر کعبہ شریف میں پڑے گی، جب پہلی نظر میں آپ کی جتنے دعا کر سکتے ہیں، آپ کی اللہ سے گر گرا کے مانگیے کہ پہلے آپ کے حج کی قبولیت کے لیے، اس کے بعد آپ کے جو بھی اللہ سے مانگنے کے مطالبات ہیں، جس قسم کے مقاصد ہیں، اس کو اللہ کے سامنے بیان کریں۔ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، کتاب لے کے پڑھ کے ہم اگر کھول کے دیکھ کے زبر زیر ہو گیا تو کوئی پیچھے سے دھکا دے گا، آپ کدھر کے چلے جائیں۔ کیونکہ لاکھوں کا مجموعہ ہے، لگ بھگ 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب زبانیں ڈالتا، اردو بھی آتی ہے اللہ کو، عربی بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، تیلگو بھی آتی ہے، سب زبان اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ کیونکہ قرآن عربی میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، تو وہاں پہ جو زبان تھی اسرائیلی زبان، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ جو اترا وہ بھی ان کی زبان میں اترا۔ تو جس علاقے میں جہاں کتاب اتری وہ جو زبان بولتے تھے اسی زبان کو ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو عربی میں ہی دعا کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ عربی آ رہی تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی زبردستی کتابیں پڑھنے جائیں گے، ضعیف لوگ محنت لے رہے تھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے آپ پہلا کام جیسے کعبے پہ نظر پڑے، دل کھول کے دعا مانگو، رو رو کے دعا مانگو، بس وہی پہلی آپ کی قبولیت کا سب سے پہلا کام وہی ہے۔ اس کے بعد تلبیہ بند ہو جاتا ہے، آنے کا وقت فتح کرتے کہ تلبیہ بند، وہاں سے ذکر اللہ کا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کھانے کا میں ایک نماز کا 100 1 لاکھ کے برابر ہے، 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ تو ہم جتنے نمازیں پڑھیں گے
اتنے لاکھوں روپے آپ کو نیکیاں کمانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے خرچ کرتے اس سے ہٹ کر حلقہ بنا کر یا گھر کے باہر رہ کر سیاسی بات کر رہے ہیں حیدرآباد میں ایسا ہوا کرتے یہاں ایسا ہو گیا کوئی جدی ہو جائے تو آپ اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہم گڑا کے اللہ سے دعا کریے اور میں آخری میں زیادہ بولے گا یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہوں آپ لوگوں کو پہلے تحجد آپ کا قبول فرمائے اس کے بعد آپ کو صحت افریت کے ساتھ اللہ پھر ہمارے ملک کو واپس لے جائیں